حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. امیہ روز ظلم و ستم کرتا تھا. جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو سینے سے لگا لیا تو پھر مقام یہ ہے، حضور ایک گلی میں گزرتے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں، تو سرکار دو عالم سرور کائنات وہاں سے گزرے تو بچوں کی باتیں جو آپس میں وہ کر رہے تھے سرکار ٹھہر گئے اور وہ سننا شروع ہو گئے. بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، آؤ ہم کھیلتے ہیں. تو کھیل میں یہ ہے کہ ہم اذانیں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کی آواز کس کے ساتھ ملتی ہے. تو سب اذانیں پڑھ رہے ہیں، ان میں حضرت محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور ان کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بھی حضور کی انہوں نے جب اذان شروع کی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی سے آگے بڑھے، تیزی کے ساتھ حضرت محظورہ کو سینے سے لگا لیا. حضرت محظورہ عرض کرتے ہیں آقا اتنی محبت کی وجہ کیا ہے، اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ فرمائے اس لیے کیونکہ تیری اذان کی آواز میرے بلال سے ملتی ہے. حضور معراج سے واپس آتے ہیں تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں آقا ہمیں بھی کچھ بات سنائیے نا. فرماتے ہیں تو بلال میں تیری بات سناتا ہوں. میرے پاس حوروں کی سردار آئی، وہ کہنے لگی آقا آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. فرمایا میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، اس عالم میں ہمارا عالم نہیں آتا، حضور ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجئے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بلال میں نے اس سے کہا جاؤ میں نے تجھے اپنا بلال دیا. تو حضرت بلال آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں. یا رسول اللہ میں نے مارے جو امیہ سے کھائی ہیں وہ اس حوروں کی سردار کے لیے نہیں کھائی، آقا اس دلربا کے لیے کھائی، آقا اس دلربا کے لیے میں نے مارے کھائی ہیں. تو عزیزان گرامی قدر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو سب کو عزت اور توقیر ملتی ہے. حضور کے صحابی ہیں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ ان کا کالا تھا، رنگ ان کا کالا تھا. اسود عربی زبان میں کالے کو کہتے ہیں، کالے رنگ کو اسود کہتے ہیں. ان کا نام بھی اسود تھا اور رنگ بھی ان کا کالا تھا. کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا اگر میں ایمان لے کر آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آقا پھر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اب معیار تو یہ تھا کہ حضور فرماتے تجھے یہ جنت ملے گی، دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملے گا، معیار تو یہ تھا. پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسود جو صدیق اکبر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا، جو عمر فاروق کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا، جو عثمان غنی کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا. اور جس صف میں صدیق کھڑا ہوگا اس صف میں اگر تو کھڑا ہوگا کسی کی جرت نہیں ہوگی تیرا بازو پیچھے کر دے. کملی والے محمد تو قربان میں جنہیں آکے غریباں دی باں پڑ لئی، کملی والے محمد تو قربان میں جنہیں آکے غریباں دی باں پڑ لئی. آئیے اب دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت، خطیب دل نواز، محبوب الخطیب حضرت علامہ مولانا جناب ضیاء الرحمن قادری رضوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو معزوز فرماتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ شرفتر شریف. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ تمامی احباب نہایت ذوق کے ساتھ بلند آواز سے دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دا چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. حمد و صلات کے بعد بانیوں سرپرست میلاد کانفرنس پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا میاں محمد صالح نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج میاں غلام قدیر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر علماء کرام ذوی الاحتشام مشائخ اعظام عاشقان ماہ رسالت حاضرین و سامعین کرام. حضرت بانی کانفرنس میاں محمد صالح صاحب کی سرپرستی میں
انتظامیہ نے اہل محبت نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میلاد کانفرنس کی صورت میں پیش کیا ہے۔ دعا گو ہوں ان بزرگوں کی موجودگی میں کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے اس محفل کو، اس کانفرنس کو ذریعہ بخشش، وسیلہ نجات بنائے۔ حضرت صاحب کی، میاں محمد صالح صاحب کی عظمت کو سلام ہے۔ واقعی بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جیسے چھوٹوں کو پالتے ہیں۔ اگر وہ مجھے صرف یہی حکم دیتے کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، تم آ کر سن جاؤ، تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ مجھ گناہگار کو کچھ یہاں کہنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو، اور جو اپنے اجداد کرام کا مشن لے کر چلے ہوئے ہیں صاحبزادہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن چلانے میں اور ان کے فیوز و برکات میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے اور خصوصی خطاب بھی ہونا ہے۔ میں حاضری کے لیے چند باتیں اور جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن پاک میں 10ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کان وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آیت مبارکہ آپ نے سماعت کی، ترجمہ سماعت کیجئے۔ کیا خوب انداز ہے، حکم تو رب دے رہا ہے مگر کلمہ کل کہہ کے یہ حکم اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ کل محبوب تو کہہ دے، اس لیے کہ رب کو یہ بہت پسند ہے کہ کلام تو میرا ہو، بیان میرے حبیب کا ہو۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کی خوبصورت ترجمانی کی۔ کل کہہ کے اپنی بات
بات بھی منہ سے تیرے سنی، کہہ کے اپنی بات بھی، حکم تو رب دے رہا ہے۔ چلے یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، ان سے محبت کا معاملہ ہے نا۔ قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، یہ تو بات ہی رب کی ہے۔ اللہ احد کہہ دیا جاتا، بات تو جب بھی مکمل ہے۔ فرمایا محبوب تو اپنی سونی پیاری کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے کہہ دے قل هو اللہ احد، محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ رب کو یہ بہت پسند ہے بات میری ہو، کلام میرا ہو، زبان میرے حبیب کی ہو۔ دوسری بات یہ ہے توحید اسی کی مقبول ہے جو میرے حبیب کے کہے سے مانے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل هو اللہ احد، قل اللہم مالک الملک، محبوب تو کہہ دے اللہ جہانوں کے بادشاہ، محبوب تو کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، بات میری ہے زبان تیری ہو۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ ایک بات یہاں پر علماء نے یہ بھی فرمائی، محبوب باقی سارے نبیوں نے تو جبریل امین کی زبانی مجھے مانا، لیکن محبوب تو نے تو قاب قوسین کی منزلوں میں مجھے دیکھا ہے۔ تو نے تو معراج کی رات لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، میرے سارے جہانوں کو تو نے دیکھ لیا ہے نا۔ تو نے تو مجھے دیکھا ہے، میرے جہانوں کو دیکھا ہے، لہذا تو کہتے قل اللہ اکبر۔ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ قل محبوب آپ ارشاد فرما دیں ان کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے باپ ہوں، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا خاندان کنبہ، واموال اقترفتموها اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا وہ سودا یا تجارت جس میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے پسندیدہ گھر۔ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو بے حکموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھلاتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں 8 چیزیں ذکر کر کے مجھے تمہیں یہ سکھلایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ تمہاری ان 8 چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آدمی کو فطری طور پر اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے، اپنے بینک بیلنس سے، اپنی تجارت سے، کاروبار سے، اپنے گھروں سے پیار ہوتا ہے۔ پیار رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، یہ تو فطری طور پر پیار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے، تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ تمہاری محبتیں ان 8 چیزوں سے محبت
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابل آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پرچم بلند ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی محبتیں، ان 8 چیزوں کی محبتیں تمہارے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ تم نے کلمہ پڑھا میرے حبیب کا، لہذا ہر چیز سے بڑھ کے میرے حبیب سے پیار کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، میں تفصیل میں جائے بغیر یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جنہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر میرے حبیب سے پیار کیا ہے، محبت رکھی ہے۔ مجھے صاحبزادہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے صحابہ کا عشق رسول بیان کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رب کے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں، خدا کے بھی محبوب ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق بیان کرنے کے لیے مجھے اس لیے حکم دیا گیا کہ رب تعالیٰ بھی تو قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا کہ اگر تمہارا ایمان میرے ان نبی کے صحابہ جیسا ہوا تو ہدایت پاؤ گے، اور ایمان نام ہی محبت و عشق مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خود سے نہیں کہتا، پڑھ لیجئے پہلا پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بس اگر وہ ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت پا جائیں۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ ایمان نام ہے محبت و عشق مصطفیٰ کا۔ آئیے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت کو سب پر فوق کیا، سب سے افضل رکھا۔ اسی طرح میرے حبیب نے بھی فرمایا، حدیث بخاری ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی پتا چلے گا کہ صحابہ نے ہر چیز سے بڑھ کے میرے حبیب سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث بخاری ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں آ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اس انداز سے آ رہے ہیں۔ یہ انداز محبت ہے، فاروق اعظم پر حضور کی نگاہ شفقت و محبت ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضور مجھ پر اتنا کرم فرما رہے ہیں، اتنی توجہ سے نواز رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سب لوگوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں نہ کرے گا تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الان، کیا مطلب ہے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔
حضرت محترم ایمان نام ہے محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تعظیم و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بس نماز ہی پڑھتے چلے جاؤ، تسبیحات پر تسبیحات پڑھتے چلے جاؤ، بس بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رہے یہ میلاد کانفرنسز اور یہ میلاد کی محافل یہ محبت و عشق مصطفیٰ کے فروغ کے لیے ہے، اسی بات کو فروغ دے رہے ہیں، اسی بات کو ہمارے قلب میں ہمارے سینوں کے اندر میلاد کانفرنسز میلاد کی محافل یہ باتیں ڈال رہی ہیں جن باتوں کی جانب ہمیں قرآن اور حدیث پاک نے متوجہ کیا ہے، اور صحابہ نے ان پر عمل کر کے مہر ثبت کر دی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کیا۔ وہ لوگ جو نمازوں کو اہمیت دیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کو اہمیت نہ دیں، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر فاروق اعظم کے روزوں میں کوئی کمی تھی؟ کیا حضرت عمر فاروق اعظم کی نمازوں میں کوئی کمی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا؟ اور کن سے کہا؟ جن کے متعلق جب حضرت عائشہ صدیقہ تاروں بھری رات میں پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا ہے، یہ نہیں کہ اچھا جبریل امین کے والے نے دو پھر پوچھ کے میں تم کو بتلاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، اور ہماری امی جان سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک سے پوچھنا یہ بات ثابت کرتا ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جانتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ میرے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اپنے امت کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہماری امی جان کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ حدیث پاک مکمل ہو جائے، عرض کیا میرے ابا جی کی نیکیاں، فرمایا تیرے ابا جی کی ایک نیکی غار ثور والی عمر فاروق اعظم کی تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ جبھی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا کرتے تھے، اے ابو بکر صدیق میری ساری نیکیاں لے لو، غار ثور کی ایک نیکی دے دو۔ آخر غار ثور والی نیکی میں اتنا وزن کیوں ہے کہ عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پر حاوی ہو گئیں؟ وہ نیکی نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور خدمت پر مشتمل ہے۔ پتہ چلا نیکیوں میں وزن حضور کے ساتھ محبت رکھنے پر، حضور کی تعظیم کرنے پر، حضور نبی پاک کی خدمت کرنے پر آتا ہے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نماز روزوں ہر زکوٰۃ میں کوئی کمی، آپ کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر۔ حضور فرما رہے ہیں اے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ ہر چیز اور اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے محبت عشق مصطفیٰ کی ضرورت نہیں، بس نمازیں پڑھتے جاؤ کافی ہے، میں بتلانا چاہوں گا کہ وہ نماز جس میں حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی تعظیم نہ ہو، ہم سنی تو نماز یوں پڑھتے ہیں سر کعبے کی طرف جھکتا ہے، دل مصطفیٰ کے لیے جھکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے نا، تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، تیرا شوق گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ جس نماز میں حضور کا پیار نہ ہو
हुजूर की तादीम ना हो, नबी पाक से मोहब्बत और इश्क ना हो, वो नमाज रब तक नहीं पहुंचाती, वो रुकावट बन जाती है। नमाज वही रब तक पहुंचाती है कि जिस नमाज में सर रब के लिए झुके, काबा की तरफ झुके, दिल मुस्तफा के लिए झुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नमाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की तादीम न हो, मोहब्बत और इश्क का मुजाहरा न हो, हम कहा करते हैं, उलमा फरमाते हैं, वो नमाज नहीं, टकरे है, वो रोजे नहीं, फाके है, वो जिहाद नहीं, खुद खुशी है, वो हज नहीं, महज शेर है। नमाज उसी की, रोजा उसी का, हज उसी का, जिहाद उसी का, जिस दिल में मोहब्बत अज़मत मुस्तफा चल पकर है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कटमरू में ख्वाजा फतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। बात आगे सिर्फ एक इशारा करता चला जाऊं, नमाज को बड़ी अहमियत याद रहे, हम भी नमाज की अहमियत को समझते हैं, मगर कहते हैं नमाज उसी की है जो हुजूर की गुलामी का पट्टा पहन के पढ़ी जाए। अल्लाह अकबर। मिलाद बनाने वाले खुश नसीब हो, जब हाथ उठाते हो तो हुजूर का तसव्वुर आता है, हुजूर का ख्याल आता है, मेरे सरकार ने यूं हाथ उठाए थे, तहत सुर्रा हाथ बांधे थे। जो मिलाद नहीं मनाते उनको ये ज़ौक़ कहा, उनके नज़दीक तो हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। सुनियो खुश नसीब हो, हाथ उठाते हैं, मेरे सरकार ने यूं हाथ उठाए थे। हम तो हुजूर की नकल उतारते हैं। खुद मेरे आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, फरमाया नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। ये नहीं कहा कमा उसल्ली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसी पढ़ो, हुजूर जैसी तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सकता। हम कहते हैं हुजूर के मुताबिक नकल बा मुताबिक असल हो जाए, बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ज़ात मोहतरम, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर कितनी अहमियत रखती है, मोहब्बत इश्क कितना अहमियत रखता है। कैसे पहचाना जाएगा कि इसको नबी पाक से प्यार है? क्या इबादत से पहचाना जाएगा? तो शैतान ने इबादत थोड़ी की है, इबादतों से पहचाना नहीं जाएगा। ये देखा जाएगा नबी पाक के साथ ताल्लुक कैसा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने क्या बताया? गार में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को बार बार सांप से डसवा लिया, नबी पाक के आराम में और ताज़ीम में फर्क नहीं आने दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का हौसला इतना बुलंद क्यों था कि पाँव में सांप बार बार सर मर रहा है, अबू बकर अकेले अकेले हुजूर का दीदार, मुझे भी तो मौका दो ना। 600 साल का चिल्ला काट रहा है, 40 दिन का चिल्ला नहीं, 600 साल का चिल्ला काटा है हुजूर को देखने के लिए। उसे कौन बताए कि आज तो अबू बकर सिद्दीक की मेराज है, जिनका तमन्ना ही ये है कि नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, मेरी निगाह हो सामने हुजूर का जमाल हो। तो जब मक्का में मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ अकबर देखते थे ना, तो उमर फारूक आदम भी देखते थे, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन भी देखते थे, मौला अली हैदर मुश्किल कुशा भी देखते थे, जनाब साद और सईद भी देखते थे, दीगर सहाबा भी देखते थे। रब ने गारे सौर की 3 रातें हज़रत सिद्दीक़ अकबर के लिए वक़्फ़ कर दी हैं। अबू बकर अब तेरी निगाह होगी, सामने मेरे हबीब का जमाल होगा, और अब देखने में कोई और तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। इसलिए कहा दो में से दूसरा, सालिस कोई नहीं है। अबू बकर सामने तेरा हबीब है, जिसको देखना तेरी मेराज है, जिसको देखना तेरी जिंदगी की ख्वाहिश है। अब तू ही देखेगा, कोई और नहीं देखेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बार बार सांप ने उसी वक्त नहीं डसा, सांप भी जानता था कि अगर हुजूर तक कोई रास्ता जाता है तो सिद्दीक़ अकबर के जरिए होके जाता है। मुझे अगर हुजूर तक पहुंचना है तो सिद्दीक़ अकबर के कदमों में से होकर जाना होगा। ये कोई दुश्मनों की लड़ाई न थी, आशिकों का मामला था। सांप कह रहा था मुझे भी देखने दो, सांप बार बार सर मर रहा है, मुझे भी देखने दो। सिद्दीक़ अकबर कह रहे थे मुझे ही देखने दो, मुझे ही देखने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सांप ने अपना काम तो दिखाना था,
صدیق اکبر کا حوصلہ کتنا بلند ہے، کیوں بلند تھا؟ جانتے ہیں اگر پاؤں میں موت ہے تو زانو پہ حیات ہے، پاؤں میں موت ہے تو زانو پر حیات ہے۔ یہی وجہ ہے جب سانپ نے ڈس لیا، وہ سانپ تو ایسا تھا اتنا زہریلا، یہ زہر کی خصوصیت ہوتی ہے جیسے ہی جسم کے اندر سائنائڈ داخل ہو ہارٹ بیٹ فیل، حرکت قلب بند، وہ تو ایسا تھا کہ اس کا کاٹا ہوا پانی بھی نہ مانگ سکتا، پے بھی منہ سے نہ نکلے، اور صدیق اکبر بار بار ڈسوا رہے ہیں، آہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اپنی جان دے دی، جان دے دی۔ وہ الگ بات میرے حبیب نے لعاب دہن لگا کے واپس کر دی۔ آج نمازوں کی بات کرتے ہو، مولا علی نے حضور کے آرام اور تعظیم میں محبت میں نماز عصر قربان کر دی۔ کون سی نماز؟ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، کون سی نماز؟ وہ نماز عصر جس کی حفاظت کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز۔ حضرت مولا علی نے وہ نماز عصر حضور کے آرام پہ قربان کر دی۔ کیا بتایا؟ عبادت ہوتی ہی وہ ہے جو حضور کی نسبت سے ہو، عبادت بنتی ہی جب ہے جب اس میں حضور کی رضا اور خوشنودی شامل ہو۔ حضرت مولا علی نے بھی سبق پڑھا تھا قرآن پاک سے، کیا سبق ہے؟ بالکل آخری بات کہتے اجازت، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محبت کے ساتھ کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں، صاحب قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب سنی عاشق مسلمان قرآن سنتا ہے تو جھومتا ہے، دل میں سرور آتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، زبان پہ بے اختیار سبحان اللہ آتا ہے۔ میرا وقت ختم ہو چکا، میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو جاؤں، صرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ کیا نمازیں پڑھو، تسبیحات پڑھو، صدقات و خیرات و حسنات و عبادات کا سلسلہ کرو؟ نہ ذرا ترتیب دیکھیے۔ حضرت مولا علی جانتے تھے رب نے کیا فرمایا ہے، فرمایا جس ہستی کی میں نے شان بیان کی ہے، جس کا میلاد ہوا ہے، جو تمہارے درمیان جلوگر ہوا ہے، چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ خوب تعظیم و توقیر کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر اس کے بعد فرمایا صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں صبح و شام کی تسبیح میں ساری عبادتیں آ گئیں۔ پتہ کیا چلا قرآن حکیم سے؟ تعظیم و توقیر مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت اس کے مصطفیٰ پہلے ہے، ساری عبادتیں بعد میں ہیں۔ یہی بات حضرت مولا علی نے اپنے عمل سے بیان کر دی کہ نماز جاتی ہے جائے، میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، حق جاری، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ اپنی بات ان اشعار پہ ختم کرتے ہوئے میرے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جا اپنی دے چکے، اور حفظ جا تو جانے فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جا تو انہیں پھیر دی نماز،
پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ صدیق اکبر نے، عمر فاروق اعظم نے، صحابہ نے، مولا علی نے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت و عظمت سینے میں جمانے کی توفیق عطا فرمائے. ان حضرات بزرگان دین کا، علماء مشائخ کا، صاحبزادہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت و عافیت رکھے. وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی پیارے انداز میں حضرت علامہ مولانا ضیاء الرحمن قادری رضوی صاحب نذرانہ محبت پیش فرما رہے تھے. آپ کا قرآن پاک پڑھنے کا انداز بہت ہی پیارا، اور آپ کا یہ قرآن پڑھنا بتا رہا تھا کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان سے بھی سنی تو بتاتا ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. تو بہت ہی پیارا انداز. اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے.